السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ خالق و مالک قرآن مجید میں یہ بات فرما رہے ہیں کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، پیدا فرمایا ہے۔ اور سامعین کرام اور میری معزز سامعات، ماؤں اور بہنوں، اللہ ذوالجلال نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے یہ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین کے اوپر زمین کے اوپر آپ جس کو بھی دیکھیں گے، جس چیز کے اندر جان ہے، انسان ہے، جن ہے یا حیوانات ہیں، چوپائے ہیں، پرندے ہیں، پرند چرند، جتنی مخلوقات اللہ نے زمین پر بنائی ہے، اللہ کہتے ہیں سب کو میں رزق عطا کرتا ہوں۔ رزق سب کو اللہ ذوالجلال نے دینا ہے۔ تو اس لیے جو آپ نے کھانا ہے، پینا ہے، جو آپ کو ملنا ہے، اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ ذوالجلال نے ہمیں بتا دیا ہے، اور اس کے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تفصیل کے ساتھ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ رکھ دیا ہے کہ ہم نے اپنے دن کو، اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ سامعین کرام، آپ غور فرمائیں، جب ہم صبح اٹھتے ہیں، نیند سے بیدار ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا سکھائی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ وضو کے بعد دعا سکھائی ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں، ہم گھر سے اگر نکلتے ہیں، مسجد کو جاتے ہیں، گھر سے نکلنے کی دعا، پھر گھر سے لے کر مسجد تک جانے کی دعا، یہ بھی رسول اللہ کہ ہم گھر سے نکل کر مسجد کو جاتے ہیں، راستے میں کون سی دعا پڑھنی، پھر مسجد آ جاتی ہے، اللہ کا گھر آ جاتا ہے، مسجد میں داخل ہونے کی پھر دعا، پھر داخل ہونے کے بعد ہم وہاں پر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ سب کا طریقہ، نماز مسجد میں جا کر کس جگہ پر پڑھنی چاہیے، یہ طریقہ، نماز سے فارغ ہو کر پھر ہم جب واپس آتے ہیں تو مسجد سے نکلنے کی دعا، پھر گھر میں داخل ہونے کی دعا۔ تو دیکھیں، اسی طرح ہم سارا دن گزارتے ہیں، بے شمار موقع آتے ہیں، ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی پیاری ہمیں دعائیں سکھائی ہیں۔ تو انشاءاللہ ایک تو صبح سے لے کر رات سونے تک، دیکھیں ہم رات کو سوتے ہیں، سونے کی دعا ہے کہ سونے سے پہلے ہم یہ دعا پڑھیں، پھر بعد میں سو جائیں۔ تو سارا دن اللہ ذوالجلال یہ چاہتے ہیں جب بیدار ہونے سے لے کر سونے تک یہ بندہ میری تعلیم کے مطابق جس طرح میں نے کہا ویسے یہ دعائیں پڑھے گا، اذکار کرے گا، تو اللہ ذوالجلال اس کا جو ہے صبح سے رات تک اس کا جو ہے یہ دعائیں پڑھنا اور سنت کے مطابق سارا دن گزارنا، یہ اللہ سارا دن اس کے نامہ اعمال میں عبادت لکھ دیتے ہیں۔ یہی بس نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دعا پڑھ کے عشاء کی نماز ادا کر کے رات کو سوتا ہے اور نیت کرتا ہے کہ میں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ اٹھ کر ادا کرتا ہے، اللہ ذوالجلال ساری رات سونے کے بدلے میں بھی بندہ سوتا رہتا ہے، اللہ اس کا سونا بھی اپنی بارگاہ میں عبادت لکھ دیتے ہیں، اس کا بھی اجر اللہ ذوالجلال بندے کے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ صبح سے رات تک کے اذکار انشاءاللہ میں ایک ایک کر کے انشاءاللہ ایک تو اذکار بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ روزانہ، یعنی یہ دعائیں جو ہیں صبح سے رات تک کی یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور جہاں تک عبادت کا تعلق ہے، سب سے عظیم جو عبادت ہے وہ نماز ہے۔ نماز سے پہلے وضو ہے، وضو سے پہلے کیا ہے؟ مسواک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں یعنی تفصیل کے ساتھ جو ہے نا
یعنی نماز کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا۔ نماز سے پہلے جو معاملات ہیں، جو مسائل ہیں، وضو کے مسائل ہیں، وضو سے پہلے مسواک کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، میں تفصیل کے سامنے، یہ نماز بہت بڑی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند شخص آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول ہم اسلام لانا چاہتے ہیں، آپ ہاتھ کریں، ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ہاتھ آگے کیا، کہنے لگے لیکن ہم سب کچھ کریں گے لیکن 5 وقت نماز ادا کرنا یہ ہم سے نہیں ہو سکتی، روزانہ 5 نمازیں پڑھیں یہ بہت مشکل کام ہے۔ آپ نے فرمایا اگر نماز نہیں پڑھو گے تمہارے اسلام کو اللہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا، وہ واپس چلے گئے۔ کچھ دن بعد انہوں نے سوچا بھئی اتنی اچھی عبادت کہ اس کے بغیر جو ہے نا ہم اسلام ہی نہیں لا سکتے، اسلام لانے کے بعد یہ پہلی بات ہے کہ نماز پڑھنی ہے۔ اللہ نے ان کو سمجھ دی، اللہ نے ان کو ہدایت دی، دوبارہ آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ ہاتھ نکالے، ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں، اب ہم نمازیں بھی ادا کریں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ نے اپنا ہاتھ باہر کیا اور انہوں نے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ کے پاس آتے اور وعدہ کرتے کہ اللہ کے رسول جو احکامات آپ ہمیں دیں گے ہم نہ زیادتی کریں گے نہ کمی کریں گے۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ یہ وعدہ رسول اللہ کے ساتھ اپنے دل سے اپنے رب کے ساتھ کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہے اس کو دیکھ لو۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ وضو کا طریقہ، پھر یعنی غسل کا طریقہ، اسی طرح غسل جنابت کا طریقہ، اور اسی طرح پھر یعنی اذان ہے، نماز ہے، نماز کے بعد کے اذکار ہیں، پھر فرض ہیں، پھر سنتیں ہیں، پھر نماز کی اقسام ہے، بارش کی نماز ہے، حاجت کی نماز ہے، اور اسی طرح یہ قیام اللیل تہجد کی نماز ہے، اور اسی طرح نماز جنازہ ہے۔ نماز کی جتنی اقسام ہیں انشاءاللہ تعالی میں تفصیل کے ساتھ ایک ایک کر کے ان کا تذکرہ کروں گا کہ تاکہ ہمیں نماز پڑھنی آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے صلو، میرے صحابہ کرام نماز پڑھو، کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو صحابہ نے ویسے نماز پڑھی ہے جیسے رسول اللہ نے پڑھی ہے، اور رسول اللہ نے صحابہ کو نماز پڑھ کے دکھائی ہے، اور صحابہ کرام نے امت کو نماز پڑھ کے دکھائی ہے اور بتلایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے نماز پڑھی ہے، ایسے قیام کیا ہے، ایسے رکوع کیا ہے، ایسے سجدہ کیا ہے، ایسے تشہد کیا ہے، اور ایسے سلام پھیرا ہے، اور سلام کے بعد یہ دعائیں پڑھی ہیں۔ رسول اللہ نے بھی بیان فرمایا، صحابہ نے رسول اللہ سے بیان کیا، اور صحابہ نے بھی ساری نماز ویسے پڑھی جیسے رسول اللہ نے پڑھی ہے۔ تو بھائیوں میں آپ کے سامنے رسول اللہ کی نماز رکھنا چاہوں گا۔ ہم سب بھائی مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بھی عبادت ہے وہ ایسے کریں جیسے رسول اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے، جیسے اللہ کے رسول نے بھی عبادت کی ہے۔ میری دعا ہے کہ آپ سب بھائی مل کر میرے ساتھ رسول اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے اس کو سیکھنے کی ہم کوشش اور محنت کریں گے، اور میری دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ ذوالجلال جو دین اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو رسول اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ نہیں ہوا۔